غزہ پیس بورڈ بنا ہے، اس کے بارے میں پاکستان میں بہت زیادہ خوف بھی پایا جاتا ہے، شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس بورڈ کا ممبر بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. کیا یہ ایسا نہ ہو کہ کل کو، چونکہ ٹرمپ کے پاس تو ویٹو پاور ہے، کل کو وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ تھوپ دے اور پاکستان کے وہ گلے پڑ جائے، پاکستان کو وہ مجبوراً پھر ایکسیپٹ کرنا پڑے. تو اس طرح کے بڑے اندیشے پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو شک و شبہات ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں کوئی قانون تو ہے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لا آف دا جنگل جسے کہتے ہیں انگریزی میں. میرا اپنا ویو تھا کہ 2-3 چیزیں ہونی چاہیے اس میں. ایک تو جو فیصلہ پاکستان کرے اکیلے نہ کرے، مشترکہ کرے. ایک وہ اچھی بات ہوئی کہ 8 وزراء خارجہ نے مشترکہ اعلان کیا، جس میں پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، قطر، مصر، UAE، عمان، وہ سارے وہ مل کے انہوں نے سارا کیا. چلو ایک تو سب اکٹھے ہیں جو میجر مسلمان ممالک ہیں، اور سب کی پوزیشن بڑی واضح ہے فلسطین کے مسئلے. دوسرا میرا تھا کہ یہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو فلسطینی عوام کے خلاف ظلم، جبر اور تشدد ہوا ہے اس کا خاتمہ، اور فلسطینی عوام کے حق و خود ارادیت کے لیے بھی ہم پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اور تیسرا، چونکہ اب تو ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا نا، یہ جو بورڈ آف پیس ہے صرف غازہ تک محدود نہیں ہے، یہ عالمی امن کے لیے ہے اور عالمی انتشار جہاں بھی ہو. تو پھر جموں کشمیر بھی اس میں آتا ہے. تو ہم اگر اس پلیٹ فارم کے ذریعے جموں اور کشمیر کا ایشو بھی آگے لے جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت ہوگی. ویسے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کینیڈا کے وزیر اعظم نے، مارک کارنی نے، ڈاوس میں اسپیچ میں. اس نے انگریزی میں کہا کہ جی if you are not at the table you are in the menu، کہ اگر آپ ٹیبل میں نہیں ہیں تو پھر آپ دسترخوان میں ہوں گے، اس کا مطلب آپ کو ہڑپ کر لیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم پھر ٹیبل میں رہیں، کم سے کم فیصلے کن تو ہونا، ورنہ اسے باہر نہ ہو. تو اس حوالے سے ایک قسم کا مشکل فیصلہ تھا، لیکن چونکہ یہ مشترکہ فیصلہ ہے مسلمان ممالک کا جو کلیدی ممالک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم پھونک کے قدم لیں، لیکن اپنے جو مفادات ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں، اس کا پوری طرح بھرپور دبنگ طریقے سے، دلیری کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ دفاع کریں. اور اس کے کیا امکانات ہیں کہ یہ جو پیس بورڈ بنا ہے یہ کل کو اس کا دائرہ اتنا بڑھ جائے کہ یہ UN کو ریپلیس کرنے کی طرف آ جائے؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں ان کے ذہن میں ہے کہ ایک انٹرنیشنل NGO کی شکل ہے، جس میں ٹرمپ جو ہے بیسکلی تو بزنس مین ہے، وہ اس سے پیسہ بھی کما رہا ہے نا. اس نے کہا ہے کہ جی جو ممبرشپ دی ہے پاکستان کو دوسری ممالک کو وہ 3 سال کے لیے جی ٹرائل. اور جو باقی لوگ ہیں، جس نے اگر مثلا آپ ارب پتی ہیں تو آپ کہیں جی میں $1 بلین دیتا ہوں، تو ان کے آپ لائف ممبر ہو جائیں. یہ بھی اس نے دانا دے دیا. تو اس حوالے سے یونائٹڈ 3 سال کے بعد تو یہ پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے نا امریکہ کے، ان کی ٹرم 2027 میں ختم ہو جائے گی، اور ٹرم رینیوبل نہیں ہے ان کے امریکن آئین کے تحت. تو وہ یونائٹڈ نیشنز اپنی جگہ قائم رہے گا، وہ اس کا کوئی امکان نہیں، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ ممکنات میں شامل ہے. اور جیسے ہی ٹرمپ سب جائیں گے تو ویسے ہی یہ بورڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیزالو ہو جائے. نہیں، انہوں نے کہا کہ میں تاحیات چیئرمین ہوں بورڈ اپنے لیے بغال اٹھ کے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت، وہ افادیت شاید اس طرح نہ ہو، لیکن 3 سال جتنی دیر امریکن پریزیڈنٹ ہے تو 3 سال میں کافی کچھ کر سکتا ہے وہ. اور ان کا جو مقصد ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، ایک تو پیسے بنانے کے علاوہ وہ ہے کہ نوبیل پیس پرائز جو ان کی خواہش ہے وہ کرے. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ایران کے خلاف جو جہریت کی کوشش ہے وہ روکنی چاہیے، کیونکہ ایک طرف امن اور ایک طرف جہریت، دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. امن کی بات ہے تو امن کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ امن یورپ میں ہو لیکن مشرقی وسطی میں جنگ جاری رہے. تو جو ایران کے خلاف جو جہریت کی کوشش ہے یا کسی اور ملک کے خلاف بھی، اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے. اور اس پیس بورڈ کے تحت کس قسم کا حل ہو سکتا ہے فلسطین کے ایشو کا؟ دیکھیں جی، وہ حل بنیادی ہے، وہ واضح ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد میں 2 چیزیں ہیں، ایک اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ یروشلم ہے، قبلہ اول جو ہمارا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے علاوہ کوئی حل قابل قبول نہیں.
اور پاکستان اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حل ہوگا تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ تو پاکستان کی پوزیشن کسی حکومت کی پوزیشن نہیں ہے, کسی ایک بندے کی پوزیشن نہیں ہے, یا ایک ادارے کی پوزیشن نہیں ہے. یہ پوزیشن قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے 23 مارچ 1940 میں جب لاہور میں ریزولوشن آیا تھا, 2 ریزولوشن تھے, ایک مسلمانوں کا حق خود ارادیت, دوسرا فلسطینی عوام کا حق خود ارادیت. تو یہ پالیسی کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا تھا شاہ رہ گیا پاکستان کا کشمیر, تو یہ پالیسی تو چینج نہیں ہو سکتی, اور اس میں تو عوام نکل آئیں گے باہر. کوئی گورنمنٹ اگر یہ پالیسی چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے, مثلا لوگ بات کرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں یا کمپرومائز کریں کشمیر, وہ فارغ ہو جائے گی. چونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حل ہوتا ہے تو اس پہ اسرائیل تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب اس کو اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور امریکہ کا جس طرح اس کا اتحاد ہے, تو اس حل کو اگر تھوپتے ہیں وہ پاکستان پر یا اس پیس بورڈ پر, تو پھر مسلمان ممالک اس میں کیا کریں گے, بائیک آؤٹ کر دیں گے, اور یہ فیصلہ پھر فلسطینی امنگوں کے خلاف ہو جائے گا. 2 فیصلے ہیں. ایک تو ٹرمپ کو بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا امریکن فورن پالیسی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے. ابھی تو جیسے آپ نے فرمایا وہ اسرائیل لابی نے اس کو جکڑا ہوا ہے, اور میرے خیال میں وہ جو کچھ وہ آئنسٹائن کی جو تھی, ایپسائن کی جو فائلز تھیں, جی وہ جو خفیہ ویڈیوز جو ہمارے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی بلیک میل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ٹرمپ نے اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے, اگر اپنا بیس قائم رکھنا ہے, تو اس کو امریکہ فرسٹ کرنا پڑے گا. اسرائیل کے نیتن یاہو کے جو بدماشی میں نہیں آنا چاہیے, نمبر 1. اور دوسرا جو ایشو ہے ہمارے لیے, اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی حل مسلط کرتے ہیں جو اصولوں کے خلاف ہے, فلسطینی امنگوں کے خلاف ہے, بین الاقوامی قوانین کے اور UN ریزولوشن کے خلاف ہے, تو وہ میرے خیال میں ایک مشترکہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلمان ممالک کو جو اس میں شامل ہیں, بشمول پاکستان کے, کہ ہم اس کو بوائیکاٹ کریں, ہم اس سے نکل جائیں. اس کا ہم پارٹی نہیں بن سکتے. پائی جاتے ہیں. لیکن یہ جو شک و شبہات ہیں وہ جائز ہیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں کوئی قانون تو ہے نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, لا آف دا جنگل جسے کہتے ہیں انگریزی میں. میرا اپنا ویو تھا کہ 2-3 چیزیں ہونی چاہیے اس میں. ایک تو جو فیصلہ پاکستان کرے اکیلے نہ کرے, مشترکہ کرے. ایک وہ اچھی بات ہوئی کہ 8 وزراء خارجہ نے مشترکہ اعلان کیا, جس میں پاکستان بھی ہے, ترکی بھی ہے, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, قطر, مصر, UAE, عمان, سارے وہ مل کے انہوں نے سارا کیا. چلو ایک تو سب اکٹھے ہیں جو میجر مسلمان ممالک ہیں, اور سب کی پوزیشن بڑی واضح ہے فلسطین کے مسئلے. دوسرا میرا تھا کہ یہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو فلسطینی عوام کے خلاف ظلم, جبر اور تشدد ہوا ہے اس کا خاتمہ, اور فلسطینی عوام کے حق و خود ارادیت کے لیے بھی ہم پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اور تیسرا, چونکہ اب تو ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا نا, یہ جو پورٹ آف پیس ہے صرف غازہ تک محدود نہیں ہے, یہ عالمی امن کے لیے ہے اور عالمی انتشار جہاں بھی ہو, تو پھر جموں کشمیر بھی اس میں آتا ہے. تو ہم اگر اس پلیٹ فارم کے ذریعے جموں اور کشمیر کا ایشو بھی آگے لے جائیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت ہوگی.